السلام علیکم دوستو اسلامی دنیا کے تمام مبلغ مل کر اسلام کے لیے وہ کام نہیں کر سکے جو اکیلے کرونا نے کر دیا۔ میں اپنی یہ ریسرچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی قائل ہو جائیں گے۔ کرونا کا سب سے بڑا پہلو اسلام کی حقانیت ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب تھا جس نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا تھا۔ ہم مسلمان دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں۔ ہم پر جنابت کے فوری بعد غسل فرض ہے۔ ہم مسلمان ہر جمعہ کو ناخن تراشتے ہیں، بدن کے غیر ضروری بال صاف کرتے ہیں، اور ہم تھوکنے اور جمائی لینے کو بد تہذیبی سمجھتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں؟ ہماری فضا میں 196 وائرس، بیکٹیریا اور جراثیم ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے 7 سوراخوں کے ذریعے ہمارے بدن میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کا مقابلہ صرف ہماری قوت مدافعت کر سکتی ہے۔ اور اس قوت کا گراف صبح نیند کے بعد سب سے اونچا ہوتا ہے۔ یہ گراف ظہر کے بعد نیچے آنا شروع کرتا ہے، اور یہ عشاء کے بعد اپنی پستی کو چھونے لگتا ہے۔ لہذا بیماریوں کے وائرس زیادہ تر سپہر کے بعد انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں۔ یہ وضو ہمارے جسم کے 7 سوراخوں میں بیٹھے وائرس دھو دیتا ہے، اور یوں ہم بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا بھر کے ڈاکٹرز کرونا کے بعد مریضوں کو کیا مشورے دے رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بار بار ہاتھ اور منہ دھوئیں، ناک میں پانی ڈالیں اور غرارے کریں، اور غسل بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ آدھا وضو نہیں؟ اور کیا ہم مسلمان روزانہ 5 مرتبہ یہ نہیں کرتے؟ آپ کمال دیکھیے کہ قدرت جسمانی صفائی کے اس عمل کو سپہر کے بعد تیز کر دیتی ہے۔ ہم 3 سے 4 گھنٹوں کے درمیان ظہر، عصر اور مغرب کا وضو کرتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب ہماری قوت مدافعت کا گراف نیچے جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ ظہر کے بعد قیلولہ بھی کرتے تھے، کیونکہ قیلولہ بھی انرجی بوسٹر ہوتا ہے۔ یہ ہماری قوت مدافعت بڑھاتا ہے، اور عشاء کے وقت جب ہماری قوت مدافعت کا گراف زمین کو چھو رہا ہوتا ہے، اللہ ہم سے آخری وضو اور عشاء ادا کروا کر ہمیں نیند کی آغوش میں لے جاتا ہے، اور ہم فجر کے وقت قوت مدافعت کے نئے گریڈ کے ساتھ دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کرونا کے مریضوں کو یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ 8 سے 10 گھنٹے نیند لیں اور ہلکی غذا کھائیں۔ یہ دونوں مشورے بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہیں۔ مکمل نیند اور رات کے وقت ہلکی غذا، یہ دونوں عادتیں قوت مدافعت بڑھاتی ہیں۔ آپ ایک اور حقیقت ملاحظہ کیجئے۔ آپ کرونا کے حملے کے بعد دنیا کا ڈیٹا نکال کر دیکھیں۔ آپ کو دنیا کا ہر وہ شہر وائرس سے زیادہ متاثر ملے گا جہاں لوگ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، جہاں لوگوں کی نیند کم تھی اور یہ جسمانی صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ فرانس، اٹلی اور چائنا کے لوگ صفائی میں بہت پست ہیں۔ چینی اوسطاً مہینے میں 1 بار نہاتے ہیں۔ فرانس اور اٹلی میں بھی نہانے بلکہ ہاتھ دھونے کی روایت نہیں۔ آپ کسی دن صبح کے وقت میٹرو میں سفر کر کے دیکھ لیں، آپ کو لوگ بالخصوص خواتین تھوک سے آنکھیں صاف کرتی نظر آئیں گی۔ یہ لوگ صبح اٹھتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں اور ہاتھ منہ دھوئے بغیر باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں وقت ہاتھ نہیں دھوتے۔ یہ رفع حاجت کے بعد بھی صرف ٹیشو استعمال کرتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ جسمانی صفائی میں ہم سے بہت پیچھے ہیں۔ یہ راتوں کو جاگتے شہروں میں بھی رہتے ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی بیماری پھیلتی ہے تو یہ اس کا سب سے زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہر بار وباؤں سے بچ جاتے ہیں۔ ہم مسلمان اس بار بھی بچ رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے سسٹم میں سب اچھا ہے۔ ہم میں بھی بے شمار خرابیاں ہیں، اور ہمیں اب ان پر توجہ دینا ہوگی۔ مثلاً ہماری پہلی خرابی مسجدوں کے اندر استنجا خانے اور وضو خانے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی 800 سال میں مساجد اور وضو خانے اور استنجا خانے مساجد میں نہیں ہوتے تھے۔ لوگ گھروں اور دکانوں میں وضو کرتے تھے اور نماز کے لیے مسجد آ جاتے تھے۔ تاہم لوگوں نے مسجدوں کے قریب پرائیویٹ استنجا خانے اور غسل خانے بنا رکھے تھے۔ یہ مسافروں کو آن پیمنٹ وضو، غسل اور رفع حاجت کی سہولت دیتے تھے، لیکن پھر مخیر حضرات نے مسافروں کی سہولت کے لیے مسجد کی حدود میں وضو خانے بنوانا شروع کر دیے۔ وضو خانے بنے تو استنجا خانے بھی بن گئے، اور یوں جراثیم اور گندا پانی مسجد کے اندر آنے لگا، اور بیماریاں نمازیوں سے نمازیوں کو لگنے لگی۔
کورونا نے ہمیں ہماری غلطی سمجھا دی، چنانچہ ہمیں آج بھی دوبارہ مسجد کی اصل روح کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ نمازی گھر، دکان یا دفتر سے وضو کر کے آئیں اور مسجد میں صرف نماز ادا کریں۔ اگر وضو خانے اور واش روم ضروری ہوں تو یہ مسجد سے دور بنائے جائیں، وہ بھی کیبن کی شکل میں ہوں تاکہ ایک نمازی کے چھینٹے دوسرے نمازی پر نہ پڑیں، اور وضو کے بعد پانی بھی پیٹ ریپ کے ذریعے فوراً نکل جائے، یہ رکے نہیں تاکہ جراثیم پیدا نہ ہوں۔ آپ اگر کبھی گوروں کے چرچ یا سینیگاگ میں جائیں تو یہ آپ کو صاف ستھرے ملیں گے، کیونکہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ پانی ہے، چرچ اور سینیگاگ میں وضو خانے نہیں ہوتے، لہذا فرش گیلے نہیں ہوتے، چنانچہ وہاں داغ اور بو نہیں پھیلتی۔ دوسرا، یہ حال میں موم بتیاں جلاتے ہیں، موم بتی بو کو نگل جاتی ہے۔ ہماری مسجدوں میں بھی بجلی سے پہلے موم بتیاں جلائی جاتی تھی۔ دوسرا، لوگ مسجد میں وضو نہیں کرتے تھے اور یہ ننگے پاؤں مسجد کے حال میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ بات آپ کے لیے یقیناً حیران کن ہوگی، مسجد اور جوتا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ حقیقت ہے، مسجد میں ننگے پاؤں ممانعت تھی۔ لوگ نماز کے لیے موزے پہنتے تھے، یہ باریک اور نرم چمڑے کی جرابیں ہوتی تھیں۔ لوگ مسجد کی دہلیز پر کھڑے ہو کر موزے پہن لیتے تھے اور واپس نکلتے ہوئے اتار کر تہہ کر کے جیب میں ڈال لیتے تھے۔ آپ پرانے کرتے دیکھیں، آپ کو ان کی 2 سائیڈوں پر جیبیں ملیں گی۔ یہ جیبیں رقم کے لیے نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ 20ویں صدی کے شروع تک دنیا میں نوٹ نہیں ہوتے تھے، سکے ہوتے تھے، اور سکے جیبوں میں نہیں ڈالے جا سکتے، یہ تھیلیوں میں بھرے جاتے تھے۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر قمیصوں میں جیبیں کیوں ہوتی تھیں؟ یہ موزوں کے لیے ہوتی تھیں۔ دایاں موزہ دائیں جیب میں ڈالا جاتا تھا اور بایاں بائیں جیب میں۔ چنانچہ ہم نے جب سے مسجدوں میں وضو خان شروع کیا اور موزے ترک کیے، اس دن سے ہماری مسجدوں میں صفائی کا معیار خراب ہو گیا۔ آپ خود سوچئے، جب ہم گیلے پاؤں لے کر اندر داخل ہوں گے تو مسجد کے فرش اور صفیں کیسے صاف رہیں گی؟ لہذا میری درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر اسلام کے اصل کی طرف لوٹ جائیں، 5 وقت نماز پڑھیں، وضو کریں، وقت پر غسل کریں، مسجد میں صرف نماز ادا کریں، موزے جرابیں پہن کر مسجد جائیں، شریعت کے مطابق ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں، مایہ خوراک زیادہ لیں، 8-9 گھنٹے نیند لیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں اور جہاں سوتے ہیں وہ جگہ صاف رکھیں۔ آپ عمر بھر کے لیے بیماریوں سے پاک رہیں گے۔ چنانچہ میں دل سے سمجھتا ہوں کہ جو شخص صاف ستھرا نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمان ہے 196 وائرس مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں اور پھر بتائیں کہ کیا کرونا مسلمانوں کا محسن نہیں؟ کیا یہ اسلام کا مبلغ ثابت نہیں ہو رہا؟ جی ہاں، یہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے۔ اس نے ہمیں اسلام کی وہ روایات یاد کرا دی جو ہم بھول چکے تھے، اور یہ مبلغ اسلام بھی ہے۔ اس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ مذہب صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔